واقعہ معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اطہر کا وہ ایک عظیم الشان معجزہ ہے جو انسانی عقل و قیاس کی حدود سے بالاتر ہے۔ اس رات کو اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج تشریف کی دولت عطا فرمائی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا اور چشمان مبارک سے اللہ عز و جل کا دیدار کیا۔ لہٰذا اس رات کو خوب عبادت میں گزارنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا معراج فرمان قرآن عظیم اور احادیث مبارک سے ثابت ہے۔ علماء فرماتے ہیں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور یہ قرآن عظیم سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک تشریف لے جانا اور عرش سے آگے لامکان تک تشریف لے جانا اور جنت اور دوزخ کا ملاحظہ فرمانا احادیث مبارک سے ثابت ہے۔ اسے معراج کہتے ہیں۔ اس کا منکر فاسق و فاجر ہے اور سخت گناہ گار ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں واقع معراج کا ذکر یوں کیا گیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کو ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج بیان کرتے فرماتے ہیں: میرے پاس براق لایا گیا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا تھا، جو ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا جتنی دور اس کی نگاہ جاتی تھی۔ میں اس پر سوار ہوا تو وہ مجھے لے کر چلا۔ میں بیت المقدس پہنچا، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں 2 برتن تھے، ایک میں شراب جبکہ دوسرے میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو پا لیا۔ براق کا سفر اس تیزی کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بڑی شان کے ساتھ 50,000 فرشتوں کی معیت میں مسجد الحرام سے نکلی۔ آسمانوں کے دریچے کھول دیے گئے تاکہ آسمان کے فرشتے بھی اسرا کے دولہا کی برکت کے دیدار سے مشرف ہوں۔ ایک وادی آئی جس میں کھجور کے بے شمار درخت تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ تھی۔ پھر ایک وادی ایمن سے گزر ہوا۔ جبریل امین نے عرض کیا: یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا۔ پھر بیت المقدس آ گیا، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء صفے باندھے کھڑے تھے۔ امامت کا مصلح خالی تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مصلح پر پہنچے تو جبریل امین نے اذان دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ مسجد اقصی سے فراغت کے بعد بلندی کا سفر شروع ہوا۔ تمام انبیاء کرام معراج کی شب بیت المقدس میں جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام نبیوں کے امام ہوئے، اور میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے حضور سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہی وہ مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں، اور جس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے وعدہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اسی طرح گرم تھا اور دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی جاری تھا۔ اس مقدس سفر میں مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر رکھا گیا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور اس کے ساتھ اسلام کے تمام ارکان کی ادائیگی بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔